السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں حدیث کی کچھ اچھی اور پیاری باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا۔ اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی۔ پھر اسی انداز میں سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم میں سے دور سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے سر باتونی اور بنا وجہ بولنے والے کو تو ہم نے جان لیا، لیکن متفحقون کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، تکبر کرنے والے، نہ اپنی مرضی سے آئے گا نہ اپنی مرضی سے جائے گا، نہ دولت کو تولا جائے گا نہ حسن کو دیکھا جائے گا، دنیا میں جو اعمال کیے ہیں بس اسی کا حساب لیا جائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں نیکی کر کے خوشی اور گناہ کر کے افسوس ہو تو سمجھو کہ تم ایمان والے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور روزوں میں بھی داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ آپ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہی رات نماز پڑھتے، پھر رات کے چھوٹے حصے میں بھی سو جاتے۔ اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے غمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اسے میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو مجھ سے 2 ہاتھ قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے اس صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو کسی تنگ دست کو میعاد یعنی کہ وقت گزر جانے کے بعد مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے اس کے قرض کے صدقے کا حساب ملے گا، اور جو کسی تنگ دست کو میعاد یعنی کہ وقت گزر جانے کے بعد مہلت دے گا تو اس کا ہر دن کے حساب سے اس کے قرضے کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ یا اللہ مجھے اور سننے والوں کے تمام گناہ معاف فرما اور آئندہ گناہوں کے راستے سے بچا۔ یا اللہ مجھے اور سننے والے تمام مومنوں کو 5 وقت کی ٹائم پر نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ أشهد أن لا